السلام علیکم فرینڈز، آج میں بنا رہی ہوں چنے کی مزیدار سی بریانی۔ یقیناً آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی۔ یہاں میں 3 کلو چنے کا بریانی بناؤں گی، ٹھیک ہے، اور اس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ یہ دیکھیں مزیدار سے یہ چاول ہیں، یہ دیکھیں ایسے کھلا کھلا بنے گا، اور اس سے زیادہ آپ کو مزیدار ریسپی کہیں نہیں ملے گی، تو ریسپی کو لاسٹ تک لازمی دیکھیے گا۔ تو چلتے ہیں ہم اپنی ریسپی کی طرف۔ یہاں میں نے چنے ابلنے کے لیے رکھ دی ہیں۔ آپ نے چنوں کو بہت زیادہ بوائل نہیں کرنا ہے، اگر اس کا چھلکا اتر گیا تو آپ کا چنے کا جو پلاؤ ہے یا بریانی ہے بالکل بھی اچھا نہیں بنے گا۔ تو آپ نے کوشش کرنا ہے، یہاں پہ آپ نے چنوں کو اتنا گلانا کہ بس آپ کے چنے نارمل گلے ہوئے، بہت زیادہ اس کا چھلکا نہ اترا ہوا ہو۔ یہاں میں نے 3 سے 4 منٹ کے لیے چنوں کو پریشر میں رکھا، اور یہ چنے پوری رات سے بھیگے ہوئے تھے۔ یہاں تقریباً میرے پاس 1 kg جو ہے آئل ہے، ٹھیک ہے، یہ میں نے لے لیا ہے پتیلے میں۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ میں 1 کلو اس کے اندر پیاز ایڈ کروں گی۔ تقریباً 3 سے 4 بڑے پیاز تھے یہ میرے پاس، جنہیں میں نے اس کو ایڈ کر دیا ہے باریک سلائس میں کٹ کر کے۔ اب ہم اس کو براؤن کر لیں گے۔ کوانٹٹی زیادہ ہے تو میں نے یہ جو پیاز کو ہے بڑا رفلی سا کٹ کیا ہوا ہے۔ اب تقریباً ہم اس کے اندر یہ ثابت گرم مسالہ ہے ڈال دیں گے، جس میں بڑی الائچی، ٹھیک ہے، بادیان کے پھول ہیں، اور زیرہ ہے، لونگ ہے، کالی مرچیں ہیں، اور دار چینی کی لکڑیاں ہیں۔ یہ آپ ثابت گرم مسالہ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے۔ پیاز کو ہم نے براؤن کرنا ہے۔ جب ہماری پیاز براؤن ہو جائے گی، اب ہم اس کے اندر جو ہیں ادرک لہسن کا پیسٹ ایڈ کریں گے۔ اس کو بھی اچھے سے ہم فرائی کر لیں گے آئل کے اندر۔ یہاں تقریباً 5 سے 6 ٹیبل سپون میں نے جو ہے ادرک لہسن کا پیسٹ اس کے اندر ڈالا ہے۔ یہاں میرے پاس آدھا کلو ٹماٹر ہیں جن کو میں نے کٹ کر لیا ہے، اور ساتھ ہی 1 پاؤ میرے پاس یہاں پہ ہری مرچ ہیں، اور کچھ جولین سٹائل میں کٹی ہوئی ادرک ہے میرے پاس، ٹھیک ہے۔ اب ہری مرچ جو ہے اس کے اندر سے کچھ میں اس کے اندر ڈالوں گی، اور کچھ کا میں پیسٹ تیار کروں گی۔ اچھا، یہ بات آپ نے لازمی ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے پہلے ہی اس کے اندر سارا کچھ نہیں ڈالنا، 1 بائی 1 سٹیپ سے آپ نے ڈالنا ہے، اور 1-1 2-2 منٹ کا آپ نے لازمی ٹائم دینا ہے تاکہ وہ اچھے سے فرائی ہو سکے۔ اب میں اس کے اندر جو میرے پاس بچی ہوئی ہری مرچ تھی، اس کے ساتھ میرے پاس 2 سے 3 گٹھی پودینے کی ہے، وہ ایڈ کروں گی۔ یہاں میرے پاس 2 ٹیبل سپون سونف ہے، 2 ٹیبل سپون ہی میرے پاس ثابت دھنیا ہے، اس کو میں اسی کے اندر ڈال کے، اور 4 سے 5 میرے پاس چھوٹی الائچی ہے، وہ بھی میں اسی کے اندر ایڈ کر دوں گی۔ اب ان سارے مسالے کا میں ایک پیسٹ بنا لوں گی۔ یہاں تقریباً آدھا کلو میرے پاس جو ہے یہ دہی ہے، یہ بھی میں اسی کے اندر ایڈ کر دوں گی۔ دوبارہ سے ہم اس کو اچھے سے بھنیں گے تاکہ اس کا آئل اوپر آئے۔ میں بار بار پھر یہی کہوں گی کہ آپ نے ایک دم سے ڈال کے اس کو نہیں پکانا ہے، آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ ہی اس کو فالو کرنا ہے۔ جب اس کا آئل اوپر آ جائے گا، اب جو ہمارے پاس وہ گرین پیسٹ تھا ہم نے وہ تیار کرا ہے، وہ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے۔ یہاں چاولوں کی کوانٹٹی زیادہ ہے تو تقریباً جو سامان ہے وہ بھی اسی حساب سے ہم لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اب میں نمک ایڈ کروں گی، نمک آپ حسب ضرورت ایڈ کریں گے۔ یہاں تقریباً 8 ٹیبل سپون میں نے ایڈ کر دی ہے، باقی کا میں بعد میں ٹیسٹ کر کے ایڈ کروں گی۔ اچھے سے مسالے کو ہم بھون لیں گے پھر سے۔ اب جو وہ گرین مسالہ ہم نے پیسٹ تیار کیا ہوا تھا وہ بھی اس کے اندر ایڈ کریں گے، یہ لازمی ہے، اس سے بہت اچھا فلیور اور ٹیسٹ آتا ہے بریانی کے اندر۔ دوبارہ سے ہم مسالے کو بھونیں گے اچھے طریقے سے۔ ابھی آپ نے اس پوائنٹ پہ آ کے یہاں پہ پانی ایڈ نہیں کرنا، اگر آپ پانی ایڈ کر دیں گے تو آپ کا مسالہ کچا رہ جائے گا، اور اس کا جو ہے نا فلیور بالکل بھی نہیں نکل کے باہر آئے گا۔ اب یہاں پہ میں نے جو ہے نا 3 سے 4 ٹیبل سپون میں نے یہاں پہ کٹی لال مرچ کے لیے ہیں، کیونکہ یہاں میرے پاس چاولوں کی کوانٹٹی زیادہ ہے، تو میں نے یہاں پہ 1 پاؤ ہری مرچ لی تھی، اسی کے ساتھ 4 چمچ میرے پاس یہاں پہ کٹی لال مرچ ہے، 2 چمچ گرم مسالہ ہے، اور آدھا چمچ میرے پاس اجینو موٹو ہے، وہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے، جسے چائنا سالٹ بھی کہتے ہیں۔
آپ لوگوں کو نہیں پسند تو آپ لوگ اسے اسکپ بھی کر سکتے ہیں۔ مسالے کو بھوننے کے بعد یہ دیکھیں اب اس کے اندر جب آئل آ گیا ہے، اب اس پوائنٹ پہ آ کے ہم اس کے اندر چنے ایڈ کریں گے۔ یہ میرے پاس ابلے ہوئے چنے ہیں، یہ دیکھیں چنے اتنا ہی ابلے ہوئے ہونے چاہیے آپ کے پاس، بہت زیادہ آپ نے اس کو ابالنا نہیں ہے۔ اگر اس کا چھلکا اتر گیا تو سمجھے آپ کے جو ہیں چنے کی بریانی یا پلاؤ جو بھی آپ بنا رہے ہیں وہ بالکل بھی اچھا نہیں بنے گا۔ اس کو بھی ہم آئل میں ڈال کے اچھے سے اس کو فرائی کریں گے تاکہ چنوں کے اندر بھی ٹیسٹ آ جائے مسالے کا۔ یہاں پہ میرے پاس تقریباً 1 پاؤ سے تھوڑا کم ہی میرے پاس یہ املی ہے، ٹھیک ہے، یہ میں اس کے اندر ایڈ کروں گی۔ اس کو میں نے بھگا کے رکھ دیا تھا، اس کے اندر سے جو اس کی گٹلیاں ہوتی ہیں وہ نکال لی تھی، صرف آپ نے املی کا پلپ ایڈ کرنا ہے، گٹلیاں نہیں ڈالنی، اس سے بھی جو ہے نا چاولوں کے اندر اس کا عجیب سا فلیور آ جاتا ہے، یہ بات آپ نے لازمی ذہن میں رکھنی ہے۔ دوبارہ سے ہم مسالے کو بھونیں گے 2 سے 3 منٹ تک، اور یہاں میرے پاس 5 بڑے ٹیبل سپون جو ہے میرے پاس یہ بریانی مسالہ ہے، یہ بھی ہوم میڈ بریانی مسالہ ہے۔ اگر آپ کو اس کی ریسپی چاہیے تو آپ کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا، میں یہ بھی شیئر کروں گی۔ یہ میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی۔ مسالے کو ہم یہاں پہ بھونیں گے، جتنا اچھا آپ کا مسالہ بھنا ہوا ہوگا اتنا ہی اچھا آپ کا جو ہے یہ چاول کا پلاؤ یا بریانی جو ہے بن کر تیار ہوگی۔ اب یہاں پہ ہمارا آئل اوپر آ گیا ہے، تقریباً ہمارا مسالہ بن کے تیار ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم چلتے اپنے چاولوں کی طرف۔ یہ چاولوں کو میں نے یہاں پہ تقریباً 2.5 سے 3 گھنٹے تک بھگا کے رکھ دیا ہے۔ یہ پکی باسمتی چاول ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے جو ہے آرام سے ایزیلی آپ بنا سکتے ہیں، اس میں بہت زیادہ آپ کو جو ہے نا پانی کی کوانٹٹی یا اس کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ چیک کریں۔ یہاں تقریباً میرے پاس یہ آدھا چمچ کالی مرچ ہے پسی ہوئی، یہ بھی میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی خوشبو کے لیے اور ذائقے کے لیے۔ یہ آپ نے لاسٹ میں ہی ایڈ کرنی ہے، پہلے نہیں ڈالنی آپ نے۔ اب میں اس کے اندر چاول ایڈ کر دوں گی۔ یہ دیکھیں، کوشش کریں کہ آپ کا چاول جو ہے وہ اچھے سے بھیگا ہوا ہو، تبھی آپ کی جو بریانی ہے وہ بہت مزیدار بنے گی۔ اب یہاں پہ 3 کلو چاول ہے تو میں اسی حساب سے پانی ڈالوں گی۔ تقریباً 18 یا 17 گلاس یہاں میں نے پانی ایڈ کرا ہے۔ آپ نے 3 کلو چاول کا 1 کلو چاول میں آپ 4 اگر وہ ہوتے ہیں نا حساب ہوتا ہے گلاس کا، تو آپ نے اس کے اندر 6 گلاس پانی ڈالنا ہوتا ہے، تو یہاں تقریباً آپ اسی حساب سے پانی ایڈ کریں گے۔ اچھے سے میں نے یہاں پہ جو ہے چاولوں کو مکس کر لیا ہے تاکہ مسالہ وغیرہ جو ہے مکس ہو جائے چاولوں کے اندر۔ اب میں اس کے اوپر جو ہے تھوڑا سا پسا ہوا گرم مسالہ اوپر سے چھڑکوں گی، اور ساتھ ہی تھوڑا سا بریانی مسالہ بھی اس کے ساتھ اوپر سے بھی ڈالوں گی خوشبو کے لیے۔ یہاں ہم پہلے اس کو تیز آنچ پہ پکائیں گے۔ یہاں تقریباً پانی جو ہے چاولوں کا خشک ہو گیا ہے، یہ دیکھیں۔ اب اس پوائنٹ پہ آ کے جو ہے نا میں اس کو دم لگاؤں گی، اور چاول ہمارا جو ہے 75% جو ہے گل چکا ہے، یہ دیکھیں۔ ماشاءاللہ سے ابھی سے آپ اس کا کلر دیکھیں اور شکل دیکھیں کتنی پیاری ہے، اور یہ یقین کریں کہ دیگ والے چاولوں سے بھی بہت زیادہ ٹیسٹی بنیں گے۔ اب میں اس کو 2 سے 3 منٹ تک تیز آنچ پہ رکھ کے پکاؤں گی، اس کے بعد میں میڈیم آنچ پہ 10 سے 15 منٹ تک اس کو رکھ دوں گی۔ یہاں دیکھیں، یہ تقریباً ہمارے یہ 10 منٹ کے بعد میں نے چاولوں کو چیک کرا ہے، دوبارہ سے میں اس کو اوپر سے نیچے کروں گی تاکہ اوپر والے چاول بھی نیچے آ کے اسٹیم ہو سکے اچھے سے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے آپ اس کا کلر دیکھیں کتنا خوبصورت آیا ہے۔ اب اس پوائنٹ پہ آ کے میں یہاں پہ آدھا چمچ میں نے یہاں پہ فوڈ کلر لیا، آپ کوئی بھی فوڈ کلر لے سکتے ہیں۔ یہاں میں نے جو یہ ہے یلو کلر کا ہے یہ فوڈ کلر لیا، اور ساتھ ہی میں نے اس کے اندر 3 سے 4 جو ہے ڈراپ کیوڑے کے میں ایڈ کروں گی، اور اس کو ڈال کے میں دوبارہ سے دم لگا دوں گی 3 منٹ کے لیے۔
3 سے 4 منٹ کے بعد اب میں چاولوں کو مکس کر لیا. یہ دیکھیں مزیدار سے چاولوں کی بریانی بریانی بن کے تیار ہے. اپنا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اوکے گائز, اللہ حافظ.